بعض شارحین نے صاحبین کے نزدیک یہ جو وصف طلاق جیسے عورت کے حوالے ہوتے ہیں کیف سے، اصل طلاق بھی حوالے ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس صورت میں عرض کا عرض کے ساتھ قیام لازم آئے گا، اور قیام العرض مع العرض ممتنع، عرض کا عرض کے ساتھ قیام ممتنع ہے۔ دیکھو طلاق ایک غیر محسوس شے ہے جو اصل ہے، اس کا وجود محسوس نہیں ہے، تو اعیان میں سے نہیں ہے، جواہر میں سے نہیں ہے، امور غیر محسوسہ ہے، ایک عرض ہے۔ اور اوصاف بھی اعراض ہوتے ہیں، اوصاف بھی کیا ہوتے ہیں؟ اعراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اعراض اسی طلاق کے ساتھ قائم ہو تو اس صورت میں قیام العرض مع العرض لازم آئے گا، عرض عرض کے ساتھ قائم ہوگا، تو عرض کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ تو ممتنع ہے۔ لہذا عرض جامد کے ساتھ، اعیان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، نہ کہ اعراض کے ساتھ۔ اس لیے صاحبین کو قول کا یہ مطلب بیان کر دینا کہ اس صورت میں چونکہ عرض کا عرض کے ساتھ قیام لازم آ رہا تھا اور وہ ممتنع ہے، اس لیے صاحبین کے ہاں نہ کوئی اصل ہے اور نہ کوئی تابع ہے۔ طلاق اصل نہیں ہے، اوصاف اس کے تابع نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی ہے۔ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ان میں کوئی بھی اصل نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ جب دونوں ایک ہے تو پھر یہ مناسب نہیں بنتا کہ طلاق واقع ہو اور احوال عورت کے حوالے ہو جائے، نہیں، بلکہ دونوں مل کر عورت کے ساتھ قائم ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں اعراض ہیں۔ جب دونوں اعراض ہیں تو دونوں عورت جو کہ محل ہے اس کے ساتھ دونوں قائم ہو جائیں گے۔ شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے صاحبین کے قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے، پھر اس پر انہوں نے باریک باریک مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ شارح کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحبین کے ہاں مصنف نے صراحتاً کہہ دیا فوصفہ فحالہ ووصفہ بمنزلۃ اصلہ، طلاق کے اوصاف اور احوال یہ اصل کی طرح ہو گئے۔ معلوم ہوا ایک اصل ہے اور ایک وصف ہے، دونوں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اصل اس میں اصل ہی نہ ہو، طلاق اصل ہو ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو صاحبین حضرات نے کہا کہ جیسے احوال عورت کے حوالے ہو گئے، طلاق بھی عورت کے حوالے ہو جائے گی، تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے۔ تو ترجیح بلا مرجح کی خرابی سے بچنے کے لیے، چونکہ دونوں امور غیر محسوسہ ہے، طلاق اصل ہے اور اوصاف اس کے تابع ہے، لیکن ایک جہت سے طلاق بھی تابع بن جاتی ہے اوصاف کے، کیونکہ اس طلاق کی معرفت، طلاق کی وجود کی پہچان موقوف ہے اوصاف پر، اس لیے، لیکن ہے تو اصل نہ، طلاق ہے تو اصل ایک جہت سے، اس لیے جب اصل ہے لیکن چونکہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس لیے آپ نے طلاق کو واقع کر کے احوال حوالے کر دینا، جبکہ طلاق اوصاف بھی ایک جہت سے اصل ہے، اس لیے ترجیح بلا مرجح ہے، اوصاف کو واقع کر دیتے، طلاق کو حوالے کر دیتے، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک اصل بھی ہے اور تابع بھی ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح سے بچنے کے لیے صاحبین حضرات کہتے ہیں جیسے وصف طلاق عورت کے حوالے ہوگی، احوال طلاق عورت کے سپرد ہوگی، اسی طرح اصل طلاق بھی اس کے حوالے ہوگی۔ شارح کہتے ہیں یہ جو ہم نے جواب ذکر کیا، اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا، جیسے بعض لوگوں نے، شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ماتن پر، کہ ماتن کے اس متن میں قلب کا تسامح ہو گیا۔ مصنف ماتن کو یہ کہنا چاہیے تھا فَأَصْلُهُ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِهِ وَحَالِهِ، اصل کو اوصاف پر قیاس کرنا چاہیے تھا، جبکہ مصنف نے کہا فَحَالُهُ وَوَصْفُهُ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ، بِمَنْزِلَةِ أَصْلِهِ، اوصاف کو قیاس کیا ہے اصل پر، حالانکہ برعکس کہنا چاہیے تھا۔ شارح کہتے ہیں جو ہم نے جواب دیا نا، اس سے یہ اعتراض بھی دور ہو گیا قلب والا، کیونکہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے، تابع بھی ہے، تو اصل بھی وصف بھی کیا ہو گئے؟ اصل ہو گئے، اور وہ جو اصل تھا وہ وصف ہو گیا، تابع ہو گیا، اس لیے یہاں قلب کہنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ دونوں ایک ہی ہو گئے، ایک ہی طرح ہو گئے، ان میں سے ہر ایک اصل بھی ہو گیا اور ہر ایک تابع بھی ہو گیا۔ اس لیے ہر ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا، یعنی وصف نے اصل کا حکم لے لیا تو اصل بن گیا، اور اصل نے وصف کا حکم لے لیا یعنی تابع بن گیا۔ جب دونوں شے واحد ہو گئے تو پھر حالہ و وصفہ بمنزلۃ اصل کہنا اور اصلہ بمنزلۃ وصفہ و حالہ کہنا، دونوں شے واحد ہے، دونوں برابر ہے، تو پھر قلب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحبین کے اس دلیل کے جواب میں کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور انت طالق کیف شئت کہنے سے جیسے وصف طلاق احوال عورت کے حوالے ہو گئے، اصل طلاق کو بھی حوالے کر دے، تو اس سے تو پھر اصل کا تابع ہونا لازم آئے گا فرع کے، کیونکہ اوصاف تابع ہوتے ہیں، طلاق اصل ہے، تو تابع کی وجہ سے آپ اصل کو بھی حوالے کر رہے ہو، تو پھر اصل کا وصف کے تابع ہونا لازم آئے گا، موصوف کا وصف کے کیا تابع ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست خلاف قیاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اوصاف اصل کے تابع ہوتے ہیں، اصل اوصاف کے تابع نہیں۔ دیکھو کیف شئت سے اس نے اوصاف کو عورت کے حوالے کیا، احوال کو حوالے کیا، اصل طلاق تو حوالے نہیں کیا، اور صاحبین نے پھر اوصاف ہی کی وجہ سے اصل طلاق کو بھی عورت کے حوالے کر دیا تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے۔ تو یہ تو آپ اصل کو وصف کے تابع بنا رہے ہو، جو کہ خلاف قیاس ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اصل طلاق واقع ہو جائے گی اور حال طلاق احوال اور اوصاف عورت کے حوالے ہو جائیں گے۔ البتہ محشی صاحبین کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قول، صاحبین کا قول راجح ہے امام صاحب پر، اور امام صاحب کا یہ کہنا کہ احوال طلاق یہ اس اصل کا فرع کے وصف کے تابع ہونا لازم آئے گا، جو کہ قیاس کے خلاف ہے، محشی کہتے ہیں یہ درست نہیں، اس لیے کہ طلاق کے جو احوال ہوتے ہیں وہ طلاق کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ دیکھو طلاق کے لیے رجعی ہونا یا بائنہ ہونا لازم ہے، ایسے کوئی طلاق نہیں ہو سکتی جو رجعی بھی نہ ہو بائنہ بھی نہ ہو، تو یہ جو احوال ہے یہ طلاق کے لیے لازم ہے، احوال لازم، طلاق ملزوم۔ لہذا اگر ہم اس محشی کہتے ہیں اگر امام صاحب کی بات مان لے تو پھر اس صورت میں ملزوم کا بغیر لازم کے ہونا لازم آئے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں انت طالق کیف شئت سے، کیف شئت سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ملزوم تو واقع ہو گئی اور لازم عورت کے حوالے ہو گئے، ملزوم کا بغیر لازم کی وجود لازم آئے گا، حالانکہ ملزوم بغیر لازم کے، ملزوم کا لازم سے انفکاک نہیں ہوتا، ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا، جہاں ملزوم وہاں لازم ضروری ہے۔ ہاں لازم آزاد امیدوار ہے، لازم کے لیے ملزوم کا ہونا ضروری نہیں، لیکن ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا، اور چونکہ طلاق کے لیے احوال لازم ہے تو اگر امام صاحب کی بات مان لی جائے تو ملزوم پایا گیا لیکن لازم نہیں ہے، تو انفکاک بین اللازم والملزوم لازم آ رہا ہے، جو کہ درست نہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ لہذا بغیر کسی کیفیت کے طلاق تو واقع کرنا ہی محال ہے کہ طلاق ہو نہ رجعی ہو نہ ہی بائنہ ہو، ایسی طلاق کا واقع کرنا تو محال ہے، اس لیے بغیر کیفیت تو ہو نہیں سکتی، اس لیے صرف طلاق واقع کر دینا، احوال عورت کے حوالے کر دینا، انفکاک بین اللازم والملزوم ہونے کی وجہ سے ایسے طلاق تو محال ہے۔ اب کیا کر دے؟ احوال کو بھی ساتھ واقع کر دے، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ لازم ہے۔ اگر طلاق واقع کرنی ہی ہے تو پھر احوال بھی ساتھ ملا کر حوالے کر دو، طلاق واقع کر دو۔ یہ شوہر کرنا نہیں چاہتا، شوہر کے غرض اور تکلم کے خلاف ہے، اس لیے کہ شوہر نے کیا کہا؟ انت طالق کیف شئت، شوہر نے اس کلام سے احوال عورت کے حوالے کر دیا، احوال واقع نہیں کرنا چاہتا، تو کیفیت کے ساتھ بغیر کیفیت کے طلاق ہو نہیں سکتی،
کیفیت کے ساتھ واقع کریں گے تو یہ شوہر کے غرض اور کلام کے خلاف ہے۔ اس لیے جب احوال عورت کے حوالے ہوں گے تو پھر اصل طلاق بھی حوالے ہوگی، تاکہ لازم اور ملزوم کے درمیان انفقاق لازم نہ آئے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ عین قیاس ہے، خلاف قیاس نہیں۔ اس لیے محشی کہتے ہیں یہ عین قیاس ہے، خلاف قیاس نہیں ہے۔ یہ ہے لفظ کیف، لفظ کیف۔ تو صاحبین حضرات کے نزدیک یہ طلاق ہو یا عتاق ہو، دونوں ذو کیفیت اور احوال ہے۔ لہذا اگر مولا غلام کو کہے انت حر کیف شئت، تو یہ کیف کی صورت میں دیکھو احوال حوالے ہو گئے، اس لیے احوال جب حوالے ہو گئے تو اصل حریت واقع نہ ہوگی۔ صاحبین حضرات کے نزدیک غلام آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اگر غلام آزادی چاہے گا تو آزاد ہوگا، وگرنہ آزاد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کو کہے انت طالق کیف شئت، تو جب تک عورت طلاق نہیں چاہے گی طلاق واقع نہ ہوگی، جبکہ امام صاحب کے نزدیک دونوں میں فرق ہے۔ آگے ہے لفظ کم۔ کم آتا ہے، مصنف کہتے ہیں کم نام ہے اس عدد کا جو خارج میں واقع ہو، جو خارج میں واقع ہو۔ خارج میں واقع ہونے والے عدد کا نام ہے کم۔ لہذا اگر شوہر یہ کہے بیوی کو انت طالق کم شئت، تجھے طلاق ہے جتنی مقدار میں تو چاہے، جتنے عدد میں تو چاہے، مصنف کہتے ہیں طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی۔ جب تک عورت کوئی مقدار نہیں چاہے گی، عدد نہیں چاہے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شارح کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہ لفظ کم جو ہے یہ نام ہے اس عدد کا جو خارج میں موجود ہو، واقع ہو۔ خارج میں پائے جانے والے، واقع ہونے والے عدد کا نام ہے کم۔ یہاں خارج میں کوئی طلاق موجود ہے، انت طالق کم شئت سے پہلے یہاں کوئی عدد موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کم کا لفظ تو اس کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ کم تو اس کے لیے آتا ہے کہ جب خارج میں کوئی عدد موجود ہو، پھر آدمی کہتے ہیں کتنے ہیں، کیا کہتے ہیں کتنے ہیں۔ کوئی عدد خارج میں موجود ہوگا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، کم استفہامیہ بن جائے گا کہ یہ کتنے ہیں، کتنے طالب علم آ گئے، کتنی کتابیں ہیں تیرے پاس۔ خارج میں موجودہ عدد کے بارے میں یا خبر دیا جائے گا، کم خبریہ ہوگا، کم من ملک فی السماوات، بہت زیادہ فرشتے ہیں، تو خارج میں افراد موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ یہاں طلاق خارج میں موجود ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوال ہو تو کم کو استفہامیہ بنا دے، یا اس کے بارے میں خبر دی جائے کم کو خبریہ بنا دے۔ یہاں عدد واقع ہی نہیں ہے۔ جب عدد واقع نہیں ہے تو اگر کم انت طالق کم شئت شوہر کہہ دے تو اس صورت میں پھر یہ مجاز بنے گی، حقیقت نہیں ہوگی۔ یہ مجاز ہوگی ای عدد سے، ای عدد شئت، جو عدد بھی تو چاہے گی، انت طالق تجھے طلاق ہے۔ عدد سے، ای عدد سے کنایا ہوگا، اس سے مجاز بن جائے گا۔ لہذا یہ تملیک ہوگی، تملیک طلاق ہوگی جو مجلس تک منحصر رہے گی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے ان شئت واحدۃ فواحدۃ، اگر تو ایک طلاق چاہے گی تو ایک طلاق ہو، اگر تو ایک سے زیادہ چاہتی ہے تو ایک سے زیادہ ہو، کیونکہ کم یہاں حقیقی معنی میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کم نام ہے ایسے عدد کا جو خارج میں واقع ہو، نفس الامر میں ہو، پھر اس کے بعد اس کا نام ہے۔ لیکن یہاں چونکہ خارج میں طلاق ہے ہی نہیں، اس لیے لفظ کم کا استعمال یہاں حقیقی معنی میں درست نہیں، تو پھر یہ مجاز ہوگا ای عدد سے، یہ ای عدد کے معنی میں ہوگا، ای عدد شئت، ای عدد شئت۔ اس لیے اگر عورت مجلس کے اندر طلاق چاہے گی، ایک طلاق چاہے گی تو ایک ہو جائے گی، اور
3 چاہے گی تو 3 ہو جائے گی، جو عدد چاہے گی طلاق واقع ہو جائے گی، جو عدد چاہے گی طلاق ہو جائے گی، لیکن مجلس کے حد تک، مجلس کے بعد پھر اختیار باقی نہیں رہے گا۔ یہ تملیک طلاق ہے، اور تملیک جو ہوتی ہے وہ مجلس تک رہتی ہے، مجلس کے بعد باقی نہیں رہتی۔ دیکھو کتاب میں، کتاب میں نظر آ رہا ہے آپ کو حذیفہ؟ اندر سوئے رہتے ہو، باہر جاگے رہتے ہو؟ دیکھو بھائی، وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ فِي أَصْلِ وَضْعِ اللُّغَةِ، کیف یہ حالت دریافت کرنے کے لیے موضوع ہے اصل وضع لغت میں۔ تقول تو کہتا ہے کیف زید، زید کیسا ہے، اے اصحیح ام سقیم، صحیح ہے یا بیمار ہے، کیسے ہے۔ فإن استقام اے السؤال عن الحال فبها، اگر حال کے بارے میں دریافت کرنا درست ہوگا تو ٹھیک ہے، فبها تو ٹھیک ہے، وإلا بطل لفظ کیف، وگرنہ کیف کا لفظ باطل ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں والمراد باستقامت السؤال عنها، اس کے حال کے بارے میں دریافت کرنے کے درست ہونے سے مراد یہ ہے ان یکون ذالک الشیء ذا کیفیت و حال، کہ وہ چیز کیفیت اور احوال والی ہو، مع قطع النظر عن، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے ان یکون ثم سوال او لا، کہ وہاں پر کوئی سوال ہے یا نہیں، کچھ پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، کما فی الطلاق، جیسے کہ طلاق میں ہے، وبعدم استقامتہ، اور سوال کے درست نہ ہونے سے مراد یہ ہے ان لا یکون ذالک الشیء ذا کیفیت و حال، کہ وہ چیز کیفیت اور احوال، حالت والی، احوال والی نہ ہو، کما فی العتاق علی رأیہ، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رائے میں عتاق میں ہے۔ ثم بین کلا المثالین، پھر شارح کہتے ہیں مصنف نے دونوں کی مثالوں کو بیان کیا، علی غیر ترتیب اللفظ، لفظ کی ترتیب کے بغیر، فقال فرمایا، ولذلک قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فی قولہ، مولا کے قول، انت حر کیف شئت میں، انہ ایقاع، مولا کا یہ کلام یہ حریت کو واقع کرنا ہے۔ مثال، شارح کہتے ہیں یہ مثال ہے لبطلان لفظ کیف کے لفظ کے باطل ہونے کی مثال ہے۔ فإن العتق ليس ذا حال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس نے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عتق یہ احوال، حالت والی نہیں ہے، احوال والی نہیں۔ پھر سوال ہوا مدبر تو ہوتا ہے، مدبر مکاتب، یہ تو احوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَكَوْنُهُ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا، اور غلام کا مدبر ہونا اور مکاتب ہونا، وَعَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ، اور اس کا مال پر آزاد ہونا یا بغیر مال کے آزاد ہونا، عوارض لہو، یہ اس کے عوارض ہیں، حریتاق کے، حریت کے عوارض ہیں، فلا یعتبر، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فَيَلْغُ كَيْفَ شِئْتَ، اس لیے مولا کا قول کیف شئت لغو ہو جائے گا، وَيَقَعُ الْعِتْقُ فِي الْحَالِ، اور فی الحال آزادی واقع ہو جائے گی۔ وَفِي الطَّلَاقِ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ، اور طلاق میں ایک واقع ہو جائے گی، وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِي الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ، اور صفت میں اور مقدار میں جو زیادتی ہے وہ باقی رہ جائے گی، مُفَوَّضًا إِلَيْهَا، عورت کے حوالے ہو کر، بشرط نیت الزوج، شوہر کی نیت کے شرط پر۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن مثال لاستقامت الحال، حال کے درست ہونے کی مثال ہے۔ فإن الطلاق ذو حال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ طلاق یہ ذو احوال ہے، من کونہ رجعیا او بائنا، اس کا رجعی ہونا یا بائنہ ہونا، خفیفتا او غلیظتا، خفیفہ ہونا یا غلیظہ ہونا، علی مال او غیر مال، مال پر ہونا یا بغیر مال کے ہونا۔ فیقع نفس الطلاق بمجرد التکلم بقولہ انت طالق کیف شئت، تو نفس طلاق واقع ہو جائے گی محض شوہر کے انت طالق کیف شئت کے تکلم کرنے سے، ویکون باقی التفویض الیہا، اور فی حق الحال،
اور باقی عورت کے حوالے ہو جائے گا اس حال کے حق میں الذی ہوا مدلول کیفہ، کہ جو کیفہ کا مدلول ہے، وہ فضل الوصف، اور وہ کیفہ کا مدلول وہ وصف کی زیادتی ہے، اعنی کونہ بائنا، یہ اس کا بائنا ہونا، والقدر اور مقدار کی زیادتی ہے، اعنی کونہ ثلاثا واثنین، اس کا 3 ہونا یا 2 ہونا، اذا وافق نیت الزوجی، جب یہ شوہر کی نیت کے موافق ہوگی، فإن اتفق نیتہما، پس اگر دونوں کی نیتیں متفق ہو جائیں، یقع ما نویا، تو واقع ہو جائیں گی کہ جس کی ان دونوں نے نیت کی ہے واقع ہو جائیں گی، وإن اختلفت، اور اگر دونوں مختلف ہوں دونوں کی نیتیں، فلا بد من اعتبار النیتین، تو پھر دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے، فإذا تعارضا تساقطا، اور جب ان میں تعارض ہوگا تو دونوں ساقط ہو جائیں گی، فبقی اصل الطلاق، اور اصل طلاق باقی رہ جائے گی، الذی هو الرجعی، جو کہ رجعی ہے، فإن نوت سنتین، اگر عورت 3 کی نیت کر لے، ونواہما ایضا، اور شوہر بھی ان، فإن نوت سنتین، اگر عورت 2 کی نیت کر لے، ونواہما ایضا، اور شوہر بھی ان دونوں کی نیت کر لے، لا یقع، تو یہ واقع نہ ہوگی، لأنہ عدد محض، اس لیے کہ یہ 2 عدد محض ہے، لیس مدلولا لللفظ، وہ لفظ کا مدلول نہیں، وأما الثلاث، رہی 3 طلاقیں، 3 کا ہونا، فإنہ وإن لم يكن أيضا مدلول اللفظ، اگرچہ یہ بھی لفظ کا مدلول نہیں، لیکنہ واحد اعتباری، لیکن یہ واحد ہے، اعتباری ہے، فرد حکمی ہے، بما احتملہ اللفظ، اس وجہ سے کہ لفظ نے اس کا احتمال رکھا ہے، عند وجود الدلیل، دلیل کے پائے جانے کے وقت، والدلیل ہاں ہونا ہوا لفظ کیفہ، اور دلیل وہ یہاں پر کیفہ کا لفظ ہے، وإنما احتاج الى موافقت النیت الزوج، البتہ یہ محتاج ہے شوہر کی نیت کی بھی، مع انہ فوض الاحوال بیدہا، باوجود یہ کہ شوہر نے احوال عورت کے حوالے کر دیے، لأن حالت مشیتہا، اس لیے کہ عورت کی مشیت کی جو حالت ہے، مشترکۃ بین البینونۃ والعدد، وہ بینونت میں اور عدد میں مشترک ہے، محتاجۃ الی النیت، وہ نیت کے محتاج ہے، لیتعین احد محتملیہ، تاکہ اس کے 2 احتمالوں میں سے ایک یہ متعین ہو جائے، وہذا کلہ، شارح کہتے ہیں یہ سب کے سب اس وقت ہے، اذا کانت مدخولا بہا، کہ جب عورت مدخول بہا ہو، فإن لم تکن مدخولا بہا، پس اگر وہ عورت مدخول بہا نہ ہوگی، تقع الواحدہ، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، وتبین بہا، اور اسی سے بائنہ ہو جائے گی، ویلغو قولہ کیف شئت، اور شوہر کا کلام کیف شئت یہ لغو ہو جائے گا، لعدم الفائدۃ، فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، وقالا، اور حضرات صاحبین نے فرمایا، ما لم يقبل الاشارۃ، وہ چیز کہ جو اشارے کو قبول نہ کرے، فحالہ ووصفہ بمنزلۃ اصلہ، تو اس کے حال اور اس کا وصف، حال یعنی وصف، وہ عطف تفسیری ہے، یہ اس کے اصل کی طرح ہو جاتے ہیں، اصل کی طرح ہے، فیتعلق الاصل بتعلقہ، اس لیے اصل متعلق ہو جائے گی وصف کے متعلق ہونے کی وجہ سے، یعنی ان عندہما، یعنی صاحبین حضرات کے ہاں، کل ما کان من الامور الشرعیۃ الغیر المحسوسہ، ہر وہ چیز کہ جو امور شرعیہ غیر محسوسہ میں سے ہو، کالطلاق والعتاق ونحوہما، جیسے طلاق، عتاق وغیرہ ہے، فالحال والاصل بمنزلۃ واحدۃ، تو وہاں اصل اور حال اور اصل دونوں ایک ہی طرح، ایک ہی درجے میں ہے، اذ ہما غیر محسوسین، اس لیے کہ دونوں غیر محسوس ہیں، فلا معنی لجعل احدہما واقعا، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کو واقع کر دیا جائے، والآخر موقوفا، اور دوسرے کو موقوف اور معلق کیا جائے، بل یعلق الاصل بالمشیت، بلکہ اصل بھی معلق ہوگی عورت کی مشیت پر، کما تعلق الوصف بہا، جیسے کہ وصف معلق ہو گئی، متعلق ہو گئی عورت کی مشیت پر، فلا یقع ما لم تشاء، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی، وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لئلا یلزم الترجیح بلا مرجح، تاکہ ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے، شارح کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے، لا لأن قیام العرض بالعرض ممتنع،
نہ کہ اس وجہ سے کہ عرض کا عرض کے ساتھ قیام ممتنع ہے۔ فینبغی، تو پھر مناسب یہ ہے ان یقوما معا بالمحل، پھر مناسب یہ ہے کہ وہ دونوں اصل اور وصف دونوں قائم ہو ایک ساتھ محل کے ساتھ، یعنی عورت کے ساتھ۔ علامہ ظنوا، جیسے کہ ان بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے شارحین نے، وبنوا علیہ النکات، اور اس پر پھر باریک باریک مسائل کو مبنی کیا ہے، قائم کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں وبما حررنا، یہ جو ہم نے تحریر کیا، بیان کیا صاحبین کے مذہب کو، ان دفع ما قیلا، تو اس سے دور ہو گیا وہ اعتراض بھی جو کیا گیا تھا۔ ان فی کلام المصنف مسامحۃ القلب، کہ مصنف کے کلام میں قلب کی تسامح ہے۔ والاولا، اس لیے اولا یہ ہے، وہ قلب یہ ہے۔ والاولا، بہتر او اولا مصنف کے لیے یہ ہے ان یقول، کہ مصنف یہ کہتے فاصلہ بمنزلۃ حالہ ووصفہ، فیتعلق الاصل بتعلقہ، تو اصل بھی متعلق ہو جائے گی اس کے متعلق ہونے سے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ وذالک، اور اس وجہ سے دور ہو گیا، لأنہ اذا جعل الحال والاصل بمنزلۃ الشیء الواحد، اس لیے کہ جب حال کو اور اصل کو دونوں کو ایک ہی چیز کے درجے میں بنا دیا گیا، اخذ کل منہا، تو ان میں سے ہر ایک نے لے لیا حکم الآخر، دوسرے کے حکم کو، حکم الآخر، دوسرے کے حکم کو لے لیا۔ وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلزم من ھذا، اس سے تو لازم آئے گا اتباع الاصل للوصف، اصل کا وصف کے تابع ہونا، یہ لازم آئے گا۔ وہو خلاف القیاس، اور یہ قیاس کے خلاف ہے۔ فلا یعتبر، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وکم اسم للعدد، کم نام ہے اس عدد کا، الواقع، جو واقع ہوا ہو۔ فاذا قال، پس جب شوہر کہے انت طالق کم شئت لم تطلق ما لم تشاء، تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی۔ لأنہ لما کان اسما للعدد، اس لیے کہ جب یہ کم نام تھا اس عدد کا، الواقع، جو واقع ہو، الموجود فی الخارج، جو خارج میں موجود ہو، ولم یکن فی الخارج ہا ہنا عدد، اور یہاں خارج میں کوئی عدد نہیں، حتی یسأل عنہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، او یخبر عنہ، یا اس کے بارے میں خبر دی جائے، لتکون استفہامیتا او خبریتا، تاکہ یہ کم استفہامیہ ہو یا یہ خبریہ ہو۔ فلا بد، تو ضروری ہے، ان یستعار بمعنی ای عدد شئت، کہ یہ مجاز ہو ای عدد شئت کے معنی سے۔ وہو تملیک، اور یہ تملیک ہے، طلاق کا مالک بنانا ہے۔ یقتصر علی المجلس، جو مجلس تک منحصر رہے گا، مجلس تک محدود ہوگا۔ فکأنہ قال، گویا کہ شوہر نے کہا ان شئت واحدۃ فواحدۃ، اگر تو ایک چاہے گی تو ایک ہے، وان شئت ما زاد، اگر تو اس سے زیادہ چاہے گی، فما زاد علیہا، تو اس سے زیادہ ہو۔ فإن شاءت فی المجلس، اگر عورت مجلس کے اندر طلاق کو چاہے گی، یقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی، علی حسب نیت الزوج، شوہر کی نیت کے مطابق، وإلا فلا، وإلا لا، وگرنہ واقع نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں ہے، ویسے زور لگا ہے جی۔